ओके, चैप्टर नंबर 18 हमने स्टार्ट करना है. दैट चैप्टर इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. हम ऑर्गेनाइजेशन चेंज और स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करेंगे इसमें. जब हम ये चैप्टर स्टार्ट ही कर रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने एक चार्ल्स डार्विन की जो है वो एक कोटेशन काइंड ऑफ दी हुई है. इनका इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव नॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट लाजमी नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग है या बहुत इंटेलिजेंट है वो सर्वाइव करे, बट द वन हु इज मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज. जिस तरह चेंज आ रहा है आप उसके साथ अपने आप को अगर एडजस्ट कर रहे हो तो दैट पर्सन हैज़ मोर चांसेस ऑफ सक्सेस. अच्छा, ओवरऑल आप ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो यहाँ पे दो चीज़ों की बात हुई है, दो टॉपिक्स को डिस्कस किया गया. एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज और दूसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट. तो हम भी फर्स्ट पोर्शन को डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल change. ओके, ओवरऑल हम हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट फोर्सेस फॉर चेंज. हम जब भी किसी कोई चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज लाने की बात करते हैं तो कोई ना कोई उसके रीजंस होते हैं, कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से हम चेंज कर रहे होते हैं, या हम उसको कह सकते हैं कोई ना कोई फोर्सेस होती हैं जो हमें चेंज की तरफ लेके जा रही होती हैं. यहाँ पे हम ओवरऑल हाईलाइटेड पोर्शन में देखें वो कह रहे हैं नो कंपनी टुडे इज इन अ पार्टिकुलरली स्टेबल इन्वायरमेंट. अगर हम किसी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को भी देखते हैं, कंपनी को भी देखते हैं, तो वो भी एक स्टेबल इन्वायरमेंट में नहीं है. इन्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है जिसकी वजह से एक सक्सेसफुल स्ट्रॉन्ग एक कंपनी है उसको भी अपनी चीज़ों को चेंज करना पड़ रहा होता है. सो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर every kind of organization. Even those with dominant market share must change something sometimes radically. Even though Apple has been successful with its iPad, the growing number of competitors in the field of the tablet computer suggests that Apple will need to continually update and innovate to keep ahead of the market. एप्पल क्यों अपने नए जो ये है वर्जन वगैरह या इस तरह नए मॉडल्स वगैरह निकालता रहता है? जस्ट बिकॉज के जो भी बाकी उसके जो कंपेटिटर्स हैं उनके साथ वो compete कर सके. अब अगर वो एक लेट सपोज एक साल चेंज नहीं कर रहा, 2 साल चेंज नहीं कर रहा, कोई अपडेट चीज़ कुछ भी नहीं कर रहे, तो एक टाइम आएगा जो आपकी बाकी कंपनीज हैं जो जो फीचर्स जो जो चीज़ें वो मे भी प्रोवाइड करें वो बाकी कंपनीज वहाँ तक पहुँच जाएंगी. तो उस चीज़ से बचने के लिए आपका जो अनस्टेबिलिटी है इन्वायरमेंट में, कंपटीशन एनवायरनमेंट में, इस एप्पल तक को इवन इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज करना पड़ रहा होता है अगर हम फ्यूचर की बात करें उसको देखते हुए. ठीक, यहाँ पर ने एक स्टेटमेंट यूज किया, मैंने कहा चेंज और डाई. वही बात है कि इफ यू वांट टू सर्वाइव, योर ऑर्गेनाइजेशन वांट टू सर्वाइव, देन यू हैव टू गो फॉर द चेंज, अदरवाइज अल्टीमेटली योर ऑर्गेनाइजेशन गोना डाई. अच्छा, अब ओवरऑल वो बात कर रहे हैं कि अगर हम देखें कि क्या चीज़ें हैं, क्या फोर्सेस हैं, क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से हमें चेंज की तरफ जाना पड़ रहा होता है. सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ नंबर 1 इज द चेंजिंग नेचर ऑफ द वर्क फोर्स. चेंजिंग नेचर ऑफ द वर्क फोर्स मीन्स वर्क फोर्स जो आपके एम्प्लॉय हैं, जो काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, उनको देखते हुए आप उनकी नेचर के अकॉर्डिंगली भी आपको चलना होता है. लेट्स सपोज यहाँ पर कहा हुआ है एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एडजस्ट टू अ मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट. आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं. आपको याद हो हमने डाइवर्सिटी की बात की थी, कल्चरल डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, मुख्तलिफ कल्चर से लोग जो हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं. तो यू हैव टू सी कि आपको ऐसा कोई सोल्यूशन या ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बतानी पड़ती है जिसपे सारे लोग इजीली काम कर सकें. डेमोग्राफिकल चेंजेस, आपकी लेट सपोज आपकी वर्क फोर्स जो है वो एजड होती जा रही है, बाय द टाइम कोई एज फैक्टर जिसकी वजह से आपको अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी फंक्शनल चेंजेस लाना पड़ रही होती हैं. इमिग्रेशन और आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग मीन्स यू हायर समवन एक्सटर्नली आउट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, बाहर से कोई बंदा अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले आए हो. इमिग्रेशन या मे बी इस तरह के फैक्टर्स भी हैं जो आपको जिसकी वजह से आपको चेंज की तरफ जाना पड़ता है. बिकॉज आपका लेट्स सपोज हमने कोई आउटसोर्स किया तो आउटसोर्स भी एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी, अगर हम मुल्क की या शहर की तो बात ना करें, हम सिंपली ये बात करें एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी कल्चर डिफरेंट होता है. हाउ दे ऑपरेट दे आर डिफरेंट. तो आप बाहर से किसी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी कोई आपके पास कोई आप एम्प्लॉय जो है आउटसोर्स कर रहे हो, यू हैव टू सी दैट एज वेल. नंबर 2 वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. जिस तरह आपके पास एनवायरनमेंट में चेंजेस टेक्नोलॉजी की वजह से चेंजेस आ रही हैं, उस तरह आपको भी उसको कोप अप करने के लिए साथ साथ चेंजेस करना पड़ती हैं. टेक्नोलॉजी is continually changing job and organization. It is hard to imagine the real idea of an office becoming an
اچھا اوور آل اگر ہم بات کریں سمپل چینجز کی بات کریں, اب آپ پہلے آپ نے کوئی مے بی کچھ لیکچر اٹینڈ کرنا ہے, یوٹیوب یوز کرنی ہے, کچھ بھی آپ پراپر پورا سسٹم ڈیسک ٹاپ آپ کو چاہیے, آپ بیٹھ کے پورا دن وہاں پہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے, پورا دن آپ نے مے بی کوئی لیکچر اٹینڈ کرنا ہے, کچھ اس طرح کر رہے ہوتے تھے. بٹ آج کل کیا آپ کے پاس سمپلی موبائل کمپیوٹرز ہیں, یو ہیو یور فون ان یور ہینڈ, ابھی بھی تم لوگ جہاں دل کیا جہاں بیٹھے جہاں کھڑے باہر بھی گئے ہوئے یو آر یوزنگ, تو یہ ٹیکنالوجیکل چینجز ہیں. اس طرح کی خیر یہ تو پرسنل ایک ایگزامپل ہے, لیکن اس طرح کی چینجز کے ساتھ بھی آپ کو چینج ہونا پڑتا ہے. اچھا دوسرا تھرڈ ون وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس جو اکنامیکل چینجز اکنامک شاکس لگ رہے ہوتے ہیں, اس طرح ان کو بھی آپ فائنینشیل جو آپ کی ملک کے حالات چل رہے ہیں, جو آپ کے اپنے جیسے آپ کووڈ کی سچویشن دیکھ لو, ایک ورلڈ وائڈ کرائسس آیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے بھی آپ کی جو بھی مے بی آپ کی جو اکانومی ہے وہ ریسیشن میں جا رہی ہے, تو آپ کو ان چیزوں کے ساتھ بھی مقابلہ کرنے کے لیے کوپ اپ ہونے کے لیے آپ اپنی اسٹریٹجیز وغیرہ چینج کرنی پڑتی ہیں. یو ہیو ٹو گو فار چینج. یہ جو بھی میں آپ کو شارٹلی ڈیفائن کر رہی ہوں, انہوں نے یہاں پہ پیراگراف کی فارم سوری ایک ڈائیگرام کی فارم میں بتایا ہوا ہے کہ آپ کا نمبر ون ہم نے کہا نیچر آف دا ورک فورس, کلچر ڈفرینسز آ سکتے ہیں, ایج پاپولیشن کی ایجنگ آؤٹ سورسنگ کائنڈ آف تھنگ. پھر انہوں نے کہا ٹیکنالوجیکل چینجز یو ہیو مور, اچھا ایک اور انہوں نے یہاں پہ ٹیکنالوجی میں چاہتا ہے ایمرجنس اینڈ گروتھ آف سوشل نیٹورکنگ سائٹ. اتنا آپ کے پاس پہلے آپ کو نہیں پتا ہوتا تھا, مے بی دنیا میں پوری بہت زیادہ ایکسٹینڈ تک نہیں پتا ہوتا تھا کیا ہو رہا ہے دنیا میں. اب سوشل میڈیا بلاگز ایچ اینڈ ایوری تھنگ از اویلیبل, کہ آپ سمپلی اپنے فون پہ کلک سے آپ یو نو اباؤٹ آل دا ورلڈ. تو اس طرح کے چینجز اکنامک شاکس آ رہے ہیں آپ کی فائنینشیل سیکٹر میں, گلوبلی ورلڈ وائڈ ریسیشن آ رہا ہے, یہ بھی پرابلم ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو چینج کی طرف جانا پڑ رہا ہے. اچھا دا نیکسٹ ون از کمپٹیشن. آپ کی وہی میں نے بات کی کہ کمپٹیشن کی ہم بات کرتے ہیں, اٹ کین بی آپ کی ایک آرگنائزیشن کا دوسری آرگنائزیشن کے, مے بی ایک سٹی کے رہتے ہوئے آپ دوسری سٹی کے ٹرینڈس دیکھ رہے ہو, مے بی آج کل جو چینجز جس طرح آ رہی ہیں ورلڈ وائڈ ٹیکنالوجی چینجز کی وجہ سے آپ کو کمپٹیشن باہر سے جو آپ کے اکراس دا ٹاؤن یا ورلڈ وائڈ کمپیٹیٹرز بھی اویلیبل ہیں. ہم کیا نارملی ہم خود بھی ایک نارمل ایک چاکلیٹ کی بات کر لو, آپ لوکل چاکلیٹ کو چھوڑ کے ہم لوگ جو ہے امپورٹڈ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. سو وہ بھی ایک اس لوکل مارکیٹ پہ جو ایک لوکل چاکلیٹ بنانے والا ہے اس کے لیے تو وہ کمپیٹیٹر ہی ہے نا, جو کہ دنیا کے کسی کونے سے یہاں پہ بھیج رہا ہے چاکلیٹ. سو دیر از اے کمپٹیشن, یو ہیو ٹو like you have to see all the things. Competitors are likely to come from across the ocean as from across town. It can be successful organizations کیا کرتی ہیں, will be fast on their feet, capable of developing new products rapidly. اپنی چینجز جلدی جلدی کر رہی ہوتی ہیں, جیسے جیسے مارکیٹ میں چینجز آ رہی ہیں, جیسے جیسے ان کے کمپیٹیٹر چینجنگ اسٹریٹجیز یوز کر رہے ہیں, وہ بھی ان کو ان کے ساتھ ساتھ فالو اپ کر رہی ہوتی ہیں اور ان سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں سکسیزفل آرگنائزیشن ان گیٹنگ دیم ٹو مارکیٹ کوئکلی. ان ادر ورڈ دوسرا ہم کیا کہہ سکتے ہیں, دے آر ویری مچ فلیکسیبل. جہاں چینجز کی ضرورت ہے فوراً سے وہ چینج کر لیتے ہیں, فلیکسیبل ہوتے ہیں. اینڈ وی ریکوائر این ایکول فلیکسیبل اینڈ رسپانسو ورک فورس. اچھا ایک اور بات, سکسیزفل آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں ہم, کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ خود فلیکسیبل ہیں, چینجز کی طرف جانا چاہ رہی ہیں, لیکن ان کو چینجز کی طرف کون لے کے جا سکتے ہیں, جو ان کی اپنی ورک فورس ہے, جو امپلائی ہیں, دے شوڈ بی رسپانسو. میں اگر ایک آرگنائزیشن میں ایز اے مینیجر میں اپنے آرگنائزیشن کے ممبرس کو کہہ رہی ہوں کہ بھائی وی آر ہیو ٹو گو فار چینج, اور ممبرز ہیں وہ تو چینج کے لیے تیار ہی نہیں ہے, ان کو چینج میں کوئی فائدہ ہی نظر نہیں آ رہا, تو ہاؤ کین آئی, میں اکیلی تو چینج نہیں لا سکتی نا. سو یور ورک فورس یا جو بھی امپلائی دیٹ آر ورکنگ انڈر یو, دے مسٹ بی رسپانسو اینڈ کوآپریٹیو اینڈ فلیکسیبل ایز ویل. آرگنائزیشن کا اسٹرکچر بھی فلیکسیبل ہونا چاہیے فرام دا ٹاپ, کہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کے ٹرینڈ, ان کی وجہ سے چینجنگ اسٹریٹجیز بنائیں, اور ان چینجنگ اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے آپ کی ورک فورس بھی اویلیبل ہونی چاہیے. اچھا نیکسٹ ون آئی تھنک ففتھ ون از سوشل ٹرینڈس. وہی بات آپ کی جو ہم اوپر سے ہم سے لنک کر سکتے ہیں, کمپیٹیٹرز ہیں نئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں, اوپر ہم نے کہا ٹیکنالوجیکل چینجز ہیں, آپ کو نئے نئے ٹرینڈس پتہ چل رہے ہیں, تو یہاں بھی اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں سوشل ٹرینڈس بھی بدلتے جا رہے ہیں, لوگوں کی ڈیمانڈس چینج ہوتی جا رہی ہیں. سیکنڈ ہینڈ میں جیسے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ کے پاس پراپرلی consumer who are otherwise stranger now meet and share product information in chat rooms and blog. سمپلی آپ اگر آن لائن شاپنگ کی طرف آج کل گئے ہو, سمپل ڈفرنٹ ویب سائٹ پیجز وغیرہ بنے ہوتے ہیں, لوگوں نے اپنے ویوز دیے ہوتے ہیں, لائک یو کیم ٹو نو کہ کیسی پروڈکٹ ہے ایچ اینڈ ایوری تھنگ, تو آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے وہیں سے آپ سوشلی کنیکٹ ہو کے
ان نون کے ساتھ بھی ایون آپ دیکھ لیتے ہو کہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے مارکیٹ میں, اور اس کے اکارڈنگ آپ کتنی بھی اسی طرح ان کو کوپ اپ کرنے کے لیے آرگنائزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو کنسیڈر کریں. اچھا, اینڈ دا لاسٹ ون از ورلڈ پالیٹکس. دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کیسے حالات ہیں دنیا کی مارکیٹ کے, وہی جیسے میں نے آج بات کی, جیسے لیٹس سپوز کووڈ کی بات کرتے ہیں. کووڈ سے آپ کے اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ہماری مارکیٹ جو ایک گلوبلی ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی ڈفرینس آیا ہے. تو اس کا بھی امپیکٹ چھوٹی سے چھوٹی آرگنائزیشن پہ بھی پڑ رہا ہوتا ہے, چھوٹے سے چھوٹے بزنس پہ بھی پڑ رہا ہوتا ہے. سو یو ہیو ٹو سی وٹ آر دا ورلڈ پالیٹکس. میجر سارٹ فائنینشیل کرائسز آ گئے ہیں گلوبل مارکیٹ میں, کوئی ڈرامٹک رائز ان دا پاور اینڈ انفلوئنس. یہاں پہ نے جیسے بتایا ہوا ہے کہ چائنا پاورفل بن رہا ہے, اس میں ایک دم سے ساری پروڈکٹ اگر ہم دیکھیں پاکستان میں بھی چائنا کی آنے اگر شروع ہو گئی ہیں تو کیا ہے وہ بھی آپ کے لیے ایک تھریٹ بن جاتا ہے. یو ہیو ٹو تھنک کہ کیا چل رہا ہے دنیا میں. اوور آل انہوں نے یہاں پہ یہ ٹیبل میں ہی ان کو ایک ڈسکرائب کر دیا کہ وٹ آر دا فورسز آف چینج. اوور آل اگر ہم دیکھیں کیا چیزیں جن کی وجہ سے ہم مجبور ہو جاتے ہیں چینج کرنے کے لیے. اٹ کین بی دا نیچر آف دا ورک فورس, اٹ کین بی سم ٹیکنالوجیکل چینجز, سم اکنامک شاکس, the competition in the market, then some social trends and some world politics. اچھا, جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے دیٹ از اباؤٹ پلان چینج. یہاں پہ دو انہوں نے آپ کو دی ہوئی ہیں پراپرلی ایگزامپلس دی ہوئی ہیں. آئی ریکویسٹ اینی ون آف یو کائنڈلی ریڈ دیٹ. You can unmute your mic, any one of you, and read the first paragraph only. Yes, ma'am. Yes, please read you now. A group of housekeeping employees who work for a small hotel confronted the owner. It's very hard for most of us to maintain rigid 7 to 4 work hours, said their spokeswoman. Each of us has significant family and personal responsibilities, and rigid hours don't work for us. We are going to begin looking for some place else to work if you don't set up flexible work hours. The owner listened thoughtfully to the group's ultimatum and agreed to its request. The next day, a flex time plan for these employees was introduced. اوکے, تھینک یو سو مچ. اوور آل یہ کیا کہہ رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں جی اسی طرح کوئی امپلائیز تھے چھوٹے سے ہوٹل کے, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے, ہم جو 7 سے 4 تک پورا دن کام کرتے رہے, ہماری فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے, ہماری پرسنل کچھ کمٹمنٹس ہیں جن کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہو رہی ہے, تو ہم یا تو سوئچ کر جائیں گے کسی اور آرگنائزیشن میں چلے جائیں گے. تو آنر نے اس کی ساری باتیں آرام سے سنی اور پھر اس نے کہا یس دیر از اے نیڈ ٹو فار چینج. لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے اکارڈنگ اس نے کوئی ایک فلیکسیبل ٹائمنگ آورز ان کو دے دیے. ٹھیک, یہ بھی کیا ہوا, چینج ہوا ان کے ٹائمنگز میں اینڈ آل. دوسری طرف دوسرے ایگزامپل میں کیا کہہ رہے ہیں وہ, پلیز ریڈ اٹ آؤٹ سیکنڈ پیراگراف. Yes, ma'am. پلیز ریڈ آؤٹ A major automobile A major automobile manufacturer spent several $billion to install state-of-the-art robotics. One area that would receive the new equipment was quality control, where sophisticated computers would significantly improve the company's ability to find and correct defects. Because the new equipment would dramatically change the jobs in the quality control area, and because management anticipated considerable employee resistance to it, executives were developing a program to help people become familiar with it and deal with any anxieties they might be feeling. اوکے, تھینک یو سو مچ. اچھا, اوور آل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انہوں نے بہت اچھا سے $1 بلین لگا کے کوئی روبوٹکس انسٹال کرنے, ٹھیک ہے. اس کے لیے کیا کیا گیا, انہوں نے پراپر پلاننگ کی کہ ہم کیسے اس کی کوالٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں, کون سے اکوپمنٹس کو ہم نے یوز کرنا ہے, کیسے ہم جو ڈیفیکٹس وغیرہ ہیں ان کو چیک اینڈ بیلنس کر سکتے ہیں, کیونکہ نیو اکوپمنٹ جو ہے اس میں آپ کی کوئی ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹیسپیٹ کرنی ہو رہی ہوتی ہیں, ہم نے پہلے ہی آپ فورکاسٹ کر لیتے ہو چیزوں کو. اوور آل انہوں نے کیا اس ایگزامپل میں کیا ہے, یہاں پہ بھی چینج آ رہا ہے, آپ کچھ جو سیٹ اپ چینج کریں, انسٹال کریں یا کوئی روبوٹکس, لیکن جو فرسٹ ایگزامپل تھی وہاں پہ آپ کا چینج پلان نہیں تھا, وہ لوگوں کے اکارڈنگلی آپ نے ان کی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگلی چینج کر دی. یہاں پہ آپ ایک ایک چیز دیکھتے ہوئے ایک ایک اسٹیپ 1 سے اسٹیپ 10 تک پراپر سارا سیکوینس فالو کرتے ہوئے کام کر رہے, تو اس طرح کے چینج کو ہم بولتے ہیں دیٹ از اے پلان چینج. اب کیا ہے,
وہ کہہ رہی ہیں جی both these scenarios are example of change. Change تو دونوں میں ہوئی ہے but making things different. However, only the second scenario develop a plan change. تو plan change actually کیا ہے کہ آپ پہلے سے properly دیکھ لیتے ہو کہ آپ جو بھی آپ چینج کرنا چاہ رہے ہو اس کے آپ آؤٹ کمس کو پہلے فور کاسٹ کرتے ہو, اس کو اپنے کیسے کون سے اسٹیپس ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ یو شوڈ کنسیڈر بفور گوئنگ فار اے چینج, رائٹ. اچھا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی وٹ آر دا گولز آف پلان چینج. میں نے کہا میں اپنی آرگنائزیشن میں کوئی پلان کو چینج لانا چاہ رہی ہوں اینڈ دیٹ مسٹ بی پلان. میں کوئی ہوم ورک کروں گی پہلے, میں دیکھوں گی چینج کے بارے میں, دین آئی گو فار چینج. تو اس طرح کو آپ کہتے ہیں پلان چینج, آٹومیٹک نہیں, ایک دم سڈن چینج نہیں ہے. اچھا, اب وہ کہہ رہے ہیں پلان چینج کیا ہے. دو ریزنز ہو سکتے ہیں, دو گولز ہیں کیوں میں پلان چینج کرنا چاہ رہی ہوں. نمبر ون, it seeks to improve the ability of the organization to adapt to changes in its environment. مجھے لگ رہا ہے جو اوپر میں نے کچھ فیکٹرز جیسے ابھی آپ نے پڑھے تھے, مجھے لگ رہا ہے انوائرمنٹ کے اکارڈنگلی مجھے چینج کی ضرورت ہے. میں نے اپنی آرگنائزیشن کو انوائرمنٹ کے ساتھ چلانا ہے, اس میں ایڈجسٹ کرنا ہے اس کو, اس وجہ سے میں پلان چینج کرتی ہوں. نمبر ون, وٹ ٹو امپروو دا ابیلٹی آف دا آرگنائزیشن, کہ میری آرگنائزیشن کی ابیلٹی انکریز کرے کہ وہ انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکے, اڈیپٹ کر سکے جو انوائرمنٹل چینجز ہیں ان کے اکارڈنگلی. دوسرا کیا ہے, اٹ سیکس ٹو چینج امپلائی بیہیویئر. سیکنڈلی, آئی گو فار پلان چینج بیکاز آئی وانٹ ٹو چینج دا بیہیویئر آف مائی امپلائیز. اب یہ تو دو گولز ہو گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پلان چینج کی طرف جا رہے ہیں, تو پلان چینج کرتا ہے کون ایکچولی, ایک ٹاپ لیول کا امپلائی, ایک لو لیول کا امپلائی, یا ایک آپ کا آپریشنل مینیجر. who is the person who is going towards the change, who is the person who are going to perform those major change activities. تو اس کے لیے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں that is change agent. ایک چینج ایجنٹ ایک بندہ ہوتا ہے جو ایکچولی آرگنائزیشن کی ساری ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے, چینج ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو آپ کہتے ہیں چینج ایجنٹ. کیا ہے جی, دے سی دا فیوچر آف دا آرگنائزیشن دین ادرز ہیو ناٹ آئیڈینٹیفائڈ. چینج ایجنٹ کا کام ہے وہ اوور آل پراپرلی ریسرچ کرتا ہے ایچ اینڈ ایوری تھنگ. وہ فیوچر اورینٹیڈ اس کی اپروچ ہے, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے آرگنائزیشن چینج کے بعد کہاں تک جا سکتی ہے, کیا چینجز آرگنائزیشن میں آئیں گی جو کہ باقی نارملی ہر کوئی کنسیڈر نہیں کر سکتا, دیکھ رہا ہوتا. اینڈ دے آر ایبل ٹو موٹیویٹ, انوینٹ اینڈ امپلیمنٹ دس ویئر. وہ پہلے تو فور کاسٹ کرتا ہے, پہلے تو وہ دیکھتا ہے فیوچر کہاں پہ ہمیں لے کے جائے گا, پھر وہ اس کے اکارڈنگلی جو امپلائیز ہیں ان کو موٹیویٹ کرتا ہے, لوگوں میں دیکھتا ہے ہمیں کس طرح جانا ہے, کوئی انوینٹ کرتا ہے چیز, اور پھر وہ دیکھتا ہے جو بھی ویژن ہے ہمارا, جو بھی ہم چینج ہے, جو ہمارا مین پرپز جو ہم چینجز کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم امپلیمنٹ ایکچولی کیسے کریں گے, رائٹ. چینج ایجنٹس کین بی اے مینیجر اور نان مینیجر. آپ کا انٹرنلی آپ کسی بھی ہیرارکی میں سے کوئی بھی ایک امپلائی ہے اس کا چینج ایجنٹ لے سکتے ہو, مینیجر ہو سکتا ہے, نان مینیجر ہو سکتا ہے, کرنٹ اور نیو امپلائی. اچھا, ابھی آرگنائزیشن میں ریسنٹلی آپ کی کسی پوسٹ پہ کام کر رہا ہو, آپ اسی کو یہ رسپانسبلٹی دے دیتے ہو کہ وہ ایز اے چینج ایجنٹ کام کرے, یا آپ ایک نیا بندہ ہائر کر لیتے ہو کہ وہ آپ کی آرگنائزیشن میں آ کے تو چینجز جو بھی ایڈجسٹمنٹس ہیں اس کے اکارڈنگ کریں. یا دا لاسٹ ون از آؤٹ سائڈ کنسلٹنٹ. جب ہم چینج ایجنٹ کی بات کرتے ہیں, آگے آپ یہ سبجیکٹ پڑھو گے پراپرلی چینج مینجمنٹ کا انشاءاللہ 7th اور 8th سیمسٹر میں. چینج مینجمنٹ میں ہم چینج ایجنٹ کی جب بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں دو طرح کے چینج ایجنٹ ہوتے ہیں, ایک انٹرنل ہوتا ہے, ایک ایکسٹرنل ہوتا ہے. انٹرنل آپ کے پاس یہی جو انہوں نے آپشن دیے, کین بی مینیجر, نان مینیجر ہو گیا, یا کرنٹ امپلائی ہو گیا. آپ آرگنائزیشن کے اندر سے ہی کوئی بندہ ہے لے کے اس کو رسپانسبلٹی دے دیتے ہو, ٹھیک. وہاں پہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ امپلائی جو ہے وہ آلریڈی اس کلچر کو جانتا ہوتا ہے, آرگنائزیشن میں کیسے چیزیں کام کر رہی ہیں اور کیا کیا پرابلمس ہو سکتی ہیں چینج کے بعد, تو اس کو تھوڑی سی آرگنائزیشن کی ان سائڈ نالج ہوتی ہے. دوسری طرف یہ آپ ایک آؤٹ سائڈ کنسلٹنٹ لے لیتے ہو, ایک باہر سے میں ایک بندہ ہائر کرتی ہوں, ایک ایکسٹرنل چینج ایجنٹ ہائر کرتی ہوں جو کہ مجھے بتائے گا, جو کہ پراپرلی پہلے آپ کہہ لو ریسرچ کرے گا, امپلائی سے آ کے پوچھے گا, میری فائنینشیل کنڈیشن دیکھے گا, میری پراپرلی آرگنائزیشن نے کیسے آپریٹ کرنا ہے, کیسے پرانا کس طرح فنکشن کرتی آئی ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کا اوور آل وہ پہلے چیک کرتا ہے اور پھر وہ ڈیسیجنس لے رہا ہوتا ہے. اس کے بھی بہت سے فائدے ہیں, جیسے باہر سے آپ ایکسٹرنل ہائر کرو گے تو مے بی وہ زیادہ کریٹیو آئیڈیاز سے آئے گا. وہ ایکسٹرنل ایجنٹ ہے, وہ پہلے کسی اور آرگنائزیشن میں بھی چینج لا چکا ہو, تو وہ مطلب ان کے ایکسپیرینس کو لیتے ہوئے آپ کی آرگنائزیشن میں بھی اچھا چینج لائے گا. تو دونوں کے فائدے بھی ہیں, دونوں کے کچھ نقصان بھی ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک. جیسے ایکسٹرنل والا از گڈ, وہ اچھے کریٹیو آئیڈیاز لائے گا, بٹ یو ہیو ٹو سلیکٹ دا رائٹ پرسن.
اب ایک میں ایکسٹرنل اس کا ایکسپیرینس دیکھ رہی ہوں کسی ایسی آرگنائزیشن میں جن کو ڈفرینٹ کائنڈ آف چینج تھا, اس کو میں اپنی آرگنائزیشن میں لے آتی ہوں, اور وہ وہاں پہ تو وہ بڑا سکسیزفل چینج امپلیمنٹ کر کے آیا, لیکن میری آرگنائزیشن کا کلچر ڈفرینٹ ہے, یہاں کا اس کو ایکسپیرینس نہیں ہے, یہاں آ کے وہ امپلیمنٹیشن اتنے اچھے سے نہیں کر سکتا. سو اٹ ڈپینڈ, یو ہیو ٹو بی ویری مچ اویئر, لائک یو ہیو ٹو کنسیڈر آل دا تھنگس کہ آپ جو بھی چینج ایجنٹ ہیں اس کی کیا کمپٹینسیز ہیں, کتنا وہ نالجیبل ہے, اور کتنا وہ ٹرسٹی ہے کہ آپ اس پہ ٹرسٹ کر کے اپنی آرگنائزیشن میں جو چینج ہے وہ امپلیمنٹ کر رہے ہو, رائٹ. اچھا, پھر اب یہاں تک ہم نے تھوڑا سا پلان چینج کا پڑھ لیا, اور کون چینج لا رہا ہوتا ہے یہ بھی پڑھ لیا. اب وہ کہہ رہے ہیں دیر از ایک ورڈ ان یوز کیا, ریزسٹنس ٹو چینج. رزسٹ کا کیا مطلب ہے؟ اب میں آرگنائزیشن میں جس آرگنائزیشن میں کام کر رہی ہوں وہاں پہ کوئی چینج آنے لگا ہے, ٹھیک ہے. لیٹ سپوز ابھی جیسے ہم سمپل ایگزامپل لے لیتے ہیں, ہماری یہ جو کلاسز فزیکل کلاسز سے یہ زوم میں آن لائن کلاسز میں کنورٹ ہوئی, تو بہت سے لوگوں نے رزسٹ کیا کہ چینج کی طرف ہم نے نہیں جانا, کہ بھائی آن لائن والا سیٹ اپ نہیں ہے, مے بی ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے, سو پرابلم انٹرنیٹ ایشوز آ گئے, یا کچھ مے بی ہر ڈفرینٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگ زیادہ آڈینس کے سامنے, اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے بیٹھے ہیں وہاں بچے سے پڑھا سکتے ہو, اکیلے روم میں بیٹھ کے آپ آن لائن بول رہے ہو, تو دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. تو لوگوں نے رزسٹ کیا. اسی طرح سے میں آپ اسٹوڈنٹس کی بات کرو, سیم سچویشن آپ لوگوں کی بھی, دیٹ آپ کلاس میں بیٹھ کے وہ فیس ٹو فیس انٹریکشن میں یو آر مور کمفرٹیبل ایز کمپیئر ٹو دا آن لائن, اٹ ڈپینڈ. اور کچھ لوگ جو نہیں کلاس روم میں جب کلاسز اٹینڈ کرنے کتنے ہیں تو وہ آپ کمفرٹیبل ہے کہ ہم آرام سے گھر پہ بھی کام کر لیتے ہیں, آرام سے گھر بیٹھ کے کلاسز بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں. تو اٹ ڈپینڈ, کچھ لوگوں نے رزسٹ کیا, کچھ لوگوں نے رزسٹ نہیں کیا. تو اسی طرح آرگنائزیشن میں جب چینج آ رہا ہوتا ہے تو کچھ اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. وٹ آر دا ریزن کیوں لوگ رزسٹنس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں؟ اور ایگوز آر فرجائل اینڈ وی آفر سی چینج ایز تھریٹنگ. اب ہمیں وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھی چینج آئے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میں کون سی آن لائن کلاسز جیسے ہم لیٹس سپوز اگر میں ایز اے ینگسٹر تو مجھے اتنا آن لائن یا لیپ ٹاپ ان سے اتنا پرابلم نہیں ہوا, بٹ وہ ٹیچرز یا وہ اسپیشلی جو تھوڑے ایجڈ لوگ ہیں جن کو اتنا مے بی لیپ ٹاپ یا زوم اس طرح کی چیزیں نہیں سمجھ آتی, تو ان کو یہ چینج, وہ فزیکل کلاسز میں کمفرٹیبل ہیں بورڈ مارکر یوز کرنے میں, دے آر ناٹ کمفرٹیبل ود دا ٹیکنالوجیکل چینج, یہ آن لائن والا سسٹم. تو ان کو یہ چینج ایز اے تھریٹ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں تو یہ چیز میں یہ زوم سیشن میں بھی نہیں لے سکوں گا, یا مجھے چیزیں سمجھ نہیں آئیں گا, تو اس سے بہتر ہے ہم میری آرگنائزیشن کے چینج کی طرف جائے ہی نہ, وی گو فار دا مے بی فزیکل کلاسز اینڈ آل دا تھنگ. یہ جسٹ میں ویسے ایک ایگزامپل لے رہی ہوں کہ ہم اس سیناریو سے گزر رہے ہیں. اچھا, whatever data they can find they suggest they are okay and don't need for change. ان کو آپ ساری باتیں بتا دیتے ہو, بھائی there is a need of change, یہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے, ہمیں چینج کی طرف جانا ہے, بٹ regardless of all the information وہ کہتے ہیں نہیں بھائی we are good enough, ہم جو چل رہا ہے وہ ویسے ہی چلتا رہے. Employees who have negative feeling about a change cope up by not thinking about it, increasing their use of sick time and quitting. جو لوگ نہیں چینج کی طرف جانا چاہ رہے ہوتے وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس کو نیگیٹیولی پرسیو کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کی نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں, اس کے نقصان دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, مے بی وہ جو ہیں وہ کوئٹ کر جاتے ہیں بائی دا ٹائم, یا اسی طرح ٹائم ضائع کرنا شروع ہو جاتے ہیں. All these reaction can sap the organization of vital energy when it is not much needed. جس چینج کے ٹائم پر آرگنائزیشن کا ہم نے فرسٹ اسٹارٹ میں ہی کہا تھا پہلے پیراگراف میں کہ چینج کے لیے آپ کو رسپانسو ورک فورس کی ضرورت ہے, جو ایک دم سے جو چینج آ رہا ہے اس میں ایڈجسٹ ہو کے آپ کی ہیلپ کرے. وہی ورک فورس ہی ہے نا آپ کا ایسٹ, لیکن انرجی چاہیے ہوتی ہے اس ٹائم پہ آرگنائزیشن کو. اگر لوگ رجسٹ کر رہے ہیں تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا, لیکن وہ کہنے اس طرح نہیں کہ میں آپ کو کہوں جی وی ہیو ٹو ڈو دیٹ تو آپ یہ کام کر دو, ایسے نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو ٹیل دیم دا پیپل, آپ اس لوگ نہیں آ رہے چینج کی طرف, اس کا کوئی ریزن ہوگا, ان کے وہ پرابلمس کو آپ سنو, ان کو ایڈریس کرو, تو آپ یہ رزسٹنس ختم کر سکتے ہو. رزسٹنس آف چینج کین بی پازیٹیو, یہ لازمی نہیں ہے لوگ نہیں آنا چاہ رہے تو کوئی ان کا ہی پرابلم ہے, یہ پازیٹیو سینس میں بھی ہو سکتا ہے. لیڈ ٹو اوپن ڈسکشن اینڈ ڈبیٹ. اب میں لیٹس سپوز مجھے کوئی پرابلم آ رہی ہے چینج کی, میں آرگنائزیشن میں چینج کی طرف نہیں جانا چاہ رہی, تو آپ ایز اے امپلائی اور مینیجر آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ڈبیٹ کرتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں کہ بھائی کیا مسئلہ آ رہا ہے. تو مے بی آپ کا جو امپلائی ہے جو چینج کی طرف نہیں جانا چاہ رہا, وہ آپ کو کوئی اچھا آپ کو سجیشن دے دے کہ بھائی اس چینج سے نقصان بھی ہو سکتا ہے, مے بی. سو اٹ از گڈ, ناٹ آل دا ٹائم it's bad. Members of the organization are engaged in the process, providing change agent an opportunity to explain the change effort. دوسرا یہ وہ کہہ رہے ہیں جی
आपके पास these responses are usually preferable to empathy or silence, and can indicate that member of the organization are engaged in the process, providing change and opportunity to change the to explain the change event. Change agent can also use resistance to modify the change to fit the preference of other member to the organization. अच्छा, वो कह रहे हैं आप क्या कर सकते हो ओवरऑल, आपके जो भी लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, जो नहीं आना चाह रहे चेंज की तरफ, आप उनके जो भी क्या रीजन उनसे पूछते हो, कम्युनिकेट करते हो। जब आपको उनके रीजंस वगैरह पता चल जाती हैं तो आप उनकी प्रेफरेंसेस उनकी पूछते हो। अच्छा ठीक है, इफ़ यू डोंट वांट टू चेंज तो आप क्या व्हाट यू वांट, आपकी प्रेफरेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को मॉडिफाई कर देते हो, थोड़ा सा उनको भी आप स्पेस दे देते हो। व्हेन दे ट्रीट रेजिस्टेंस ओनली एज अ थ्रेट रादर देन अ पॉइंट ऑफ व्यू टू बी डिस्कस्ड, दे मे इंक्रीज डिसफंक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट। अगर तो वो यही बात है कि अगर आप जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं या जिस वजह से वो रेजिस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को अगर आप नहीं अच्छे तरीके से हैंडल करोगे, एट द एंड क्या होगा, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आ जाएगी। अच्छा, अगले पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि जब लोग रेजिस्ट मुख्तलिफ तरीक़ों से कर रहे होते हैं। एक तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस, एकदम से कोई मुझे किसी ने चेंज करा, फ़ौरन मैंने इनकार कर दिया, भाई मैंने नहीं काम करना, मैं जो हूँ स्ट्राइक कर देती हूँ, मैं जो हूँ वो अपना काम मतलब करना ही छोड़ देती हूँ, मैं क्विट कर जाती हूँ। इमीडिएट रेजिस्टेंस है, फ़ौरन से आपने उसको रिप्लाई कर दिया। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि इम्प्लिसिट और डेफर्ड भी होती है। इम्प्लिसिट और डेफर्ड क्या है, चेंज हो रहा है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं बीच में जो हूँ वो चीज़ें पोस्टपोन करना। डेफर्ड का मतलब क्या, आप चीज़ें पोस्टपोन करना शुरू कर दी हूँ, मैं अब कोई लॉयल नहीं रही हूँ, मोटिवेशन से काम नहीं कर रही हूँ, मुझे जो काम करना है वो क्या है, मैं कह रही हूँ हाँ ठीक है मैं कर तो दूंगी, लेकिन मैं गलतियाँ करना शुरू हो जाती हूँ। ये भी रेजिस्टेंस के ही तरीके हैं। मैं छुट्टी करना, आज कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी थी ऑर्गेनाइजेशन में और मैं उस दिन ऑफ ले लेती हूँ, मैं एब्सेंट हो जाती हूँ। सो इस तरह की ये भी रिस्पॉन्सेज हैं आपके पास। लोग, इससे आपको आइडिया हो जाता है कि लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, चेंज की तरफ नहीं आना चाह रहे। जो ये इम्प्लिसिट और डेफर्ड है, ये इनडायरेक्ट वे है टू शो योर रेजिस्टेंस। इमीडिएट तो ये है ना, मैं एकदम से कह दूँ भाई मैंने तो करना ही नहीं, मैं इस चेंज की तरफ नहीं आ रही है, डायरेक्ट वे है। इम्प्लिसिट और डेफर्ड है, दे आर इनडायरेक्ट वेज टू शो योर रेजिस्टेंस। अच्छा, ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने एक टेबल बताया हुआ है, उनका भी मुख्तलिफ रीज़न हो सकते हैं लोग चेंज की तरफ क्यों नहीं आ रहे, व्हाट इज़ द रीज़न। नंबर वन एज कुछ, अच्छा उन्होंने उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दी है। कुछ चीज़ें, कुछ सोर्सेज हैं जो इंडिविजुअल सोर्सेज हैं, मेरा मसला है सिर्फ मेरे, जिसकी वजह से मैं चेंज की तरफ नहीं जा रही, दैट इज़ ओनली योर्स इंडिविजुअल लेवल पे। कुछ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन सोर्सेज भी होते हैं जिसकी वजह से आप चेंज की तरफ नहीं जाना चाह रहे होते। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल सोर्सेज की, नंबर वन वो कह रहे हैं हैबिट। मैं जो ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल से जिस तरह काम हो रहा था, मैं 10 साल से यहाँ जॉब कर रही हूँ, उसी तरीके से काम मैंने सुबह आके शुरू करना, शाम में बंद करके चले जाना, मेरी हैबिट बन चुकी है वो, मैं अपनी उस आदत से हटने को तैयार नहीं हूँ। तो ये बेशक मुझे नज़र आ रहा है यार ये चेंज आएगा, बड़ा अच्छा है, ईच एंड एवरी थिंग इज़ वेरी गुड, लेकिन मैं अपनी आदत से या मैं एक नए तरीके से उस काम को नहीं करना चाह रही, दैट इज़ द हैबिट। To cope with life complexity, we rely on habit and program responses। कि कोई चेंज, कौन उसको, मैं चेंज को सीखूंगी, फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगी, फिर मैं नए तरीके से काम करना शुरू करूंगी, इतनी चीज़ों में मैं क्यों पढ़ूँ, इससे बेहतर नहीं है मैं जिस तरीके से हैबिचुअली या प्रोग्राम जो मैं जिस तरीके से काम किए जा रही थी वही करती जाऊँ। इस वजह से मैं चेंज की तरफ नहीं जा रही। देन सिक्योरिटी, people with high need of security are likely to resist change because it threatens their feeling of safety। वही वाली मैंने बात की, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ जी मैं अपनी जॉब में फ़िज़िकल, मैं तो जब एज अ टीचर आई थी तो फ़िज़िकल क्लासेस हुआ करती थी, फिर मुझे बाय द टाइम अब मुझे लग रहा है ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ रहा है, चीज़ें ऑनलाइन की तरफ जा रही हैं, भाई मैं तो ऑनलाइन में एडजस्ट नहीं हो सकती, मुझे यहाँ पे इनसिक्योरिटी नज़र आएगी। अच्छा, मैं शायद मे भी ऑनलाइन इन चीज़ों के साथ जो चेंज है उसके साथ एडजस्ट ना हुई तो मुझे जॉब से ही ना निकाल दें, मेरी परफॉर्मेंस लो हो जाएगी, अपनी मुझे पर्सनल अपना मैं इनसिक्योर फील कर रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरह के फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे अब नॉर्मली जो ये चेंज आया आपके पास, हर चीज़ आजकल फाइल से निकल कर कंप्यूटराइज हो गई है, उस टाइम पे ये सिक्योरिटी बहुत से लोग हुई कि हमें तो कंप्यूटर आते ही नहीं है यूज़ करना, हम तो भाई जो नॉर्मली हमारे एजेड जो वर्क फोर्स है उनको ये था कि भाई हमने तो शुरू से वही कंप्यूटर कभी सीखा ही नहीं, यूज़ किया, तो हम तो फाइल्स में काम करते हैं या साला साल, अगर हमने नहीं हर चीज़ एडजस्ट की, हमने नहीं हर चीज़ कंप्यूटराइज की, तो एट द एंड क्या होगा, मे बी आपको जॉब से निकाल देंगे या कुछ इस तरह के रीज़न, इनसिक्योरिटी। ठीक, इकोनॉमिक फैक्टर्स,
Change in job task or established work routine can arouse economic fear if people are concerned that they won't be able to perform the new task or routine to their previous standard, especially when pay is closely tied to productivity. वही अभी जो मैंने पीछे वाली बात की कि अगर मैं जो हूँ एडजस्ट चेंज के अकॉर्डिंगली एडजस्ट नहीं होंगी, स्पेशली अगर मैं कोई इस तरह काम कर रही हूँ कि मुझे उसके अकॉर्डिंगली पे किया जा रहा है, जितना मैं प्रोडक्टिविटी, मैं एक फैक्ट्री में काम कर रही हूँ, उन्होंने नए तरीके से, पहले एक ही तरीके से हम काम किया करते थे, मैं दिन में लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मैं 10 चीज़ें 10 एक यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लेते थे, अब उन्होंने चीज़ें चेंज कर दी हैं, टेक्नोलॉजी कोई प्रोसेस चेंज कर दिया वो चीज़ बनाने का। पहले मैं दिन के 10 यूनिट में भी बना लेती थी, अब मुझसे सिर्फ 5 यूनिट ही बनते हैं, मुझे वो नई चीज़ें अभी समझने में टाइम लग रहा है। तो अब क्या होगा, जो मुझे 10 यूनिट के अकॉर्डिंग पैसे मिलते थे वो मुझे 5 यूनिट के अकॉर्डिंग मिलेंगे, पे कनेक्टेड, मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। कम इसलिए हो जाएगी कि बाय द टाइम स्टार्ट में आपको टाइम लगता है चीज़ें को समझने में, उस सेंस में डजेंट मीन कि चेंज तो आप पॉजिटिविटी के लिए कर रहे होते हो ना, लेकिन जब एज अ इंडिविजुअल आप सोच होते हो तो आपको यही लग रहा होता है कि ये मेरे लिए कोई नुकसान देना हो जाए। फियर ऑफ अननोन, वही बात, ये काम कैसे होगा, तो अभी कुछ समझ ही नहीं आ रही, कैसे होगा, कैसे करना है, और इसके बाद मेरे पे इम्पैक्ट क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन पे क्या होगा, अनसर्टेनिटी है, अभी आपको चीज़ें समझ ही नहीं आ रही हैं, आपको ये डर भी होता है उस टाइम पे। सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, अच्छा, दूसरा ये, अब ऑर्गेनाइजेशन चेंज की तरफ जा रही है, ठीक है, बैकअप में उन्होंने पूरा प्लान अप किया होता है कि क्यों हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन मैं एज एन एम्प्लॉय, मैं लो लेवल एम्प्लॉय पे काम कर रही हूँ, मुझे ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर या सीईओ आके बताएगा तो नहीं सारी डिटेल्स, जब वो नहीं बता रहे होते, आप अपने एम्प्लॉय को पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करते कि इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं हमें, क्यों हम ये चीज़ करने जा रहे हैं, क्यों हम चेंज की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होता है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, या आपको आगे पीछे से जो है वो ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाती है जो कि इनकम्प्लीट होती है। लोग, मेरे साथ वाला एम्प्लॉय कह रहा है कि नहीं यार ये चेंज अच्छा नहीं है, मुझे तो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप ने बताया ही नहीं था वाई वी आर गोइंग फॉर चेंज, मैं उसकी बातें, अपने को वर्कर की बातें सुन के मैं कहूँगी हाँ ये ठीक कह रहा है, दैट इज़ रॉन्ग। सो आपके पास सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपको जो है वो दैट इज ऑल्सो डेंजरस, राइट। ज्वाइन द लिंक अगेन प्लीज।